لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ احساس ایک خوبصورت جذبہ ہے۔ اپنی ذات کا احساس انسان کا پہلا حق ہے، مگر جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں وہ عظیم تر ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں۔ یہ ناراض بھی ہو تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ ماں وہ حسین ہستی ہے جس کے ہونے سے رحمتیں برستی ہیں۔ یا اللہ میری امی کی سب تکلیفیں دور کرنا، آمین۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ باپ کی اکثر باتیں خود باپ بننے کے بعد ہی سمجھ آتی ہیں۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہی ہوتا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ بے شک زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہے۔ جتنے ہم دکھ ملنے پر چیخ اٹھتے ہیں اتنا ہی شکر ہم اس رب کی دی گئی نعمتوں پر کرنے لگ جائے تو ہمیں زندگی میں کبھی اللہ سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے، آمین۔ گناہ زہر کی مانند ہے، جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ عز و جل تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے۔ دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جانا سیکھ جاتا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ لوگ دوسروں کے کردار کو معیار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق پرکھتے ہیں، اور جب ضرورت بدل جائے معیار بھی بدل جاتے ہیں۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ کچھ مشکلات آپ کے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ آپ کو ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جاتا ہے۔ پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے، بشرطیہ کہ آپ کا ایمان کامل ہو۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں، عزت اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی کی نعمتیں عطا کر دے، آمین۔ کوئی بری سے بری سزا بھی اتنی وحشت ناک نہ ہوگی جتنا کہ آدمی کا دل سخت ہونا اور اس کا اللہ رب کریم سے دور ہونا ہے۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں
یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ صبر سے، تحمل سے اس کے کن کا انتظار کرے، شکوے نہ کرے اور اس کن کا انتظار کرے جس کے بعد ناممکن لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جذبات کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی، کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، صرف اہل درد اسے سمجھ سکتے ہیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اگر احساس نہیں تو پھر سامنے والے کے جذبات محض الفاظ ہی ہیں۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ کبھی کبھی خاموش ہونا پڑتا ہے اور منظر عام سے غائب ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی خاموشی اور غیر موجودگی ہی لوگوں کو آپ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے، اس کا گر گرا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ بے شک اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ محبت جلد یا بدیر سب کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، لیکن محبت کے سکھ محض چند بلند بخت والوں کے حصے میں ہی آتے ہیں۔ ہر چیز ہمیشہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گی، ہر چیز صرف اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس لیے اس سے مدد مانگتے رہو۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں۔ مجھے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دے اور میرے معاملات آسان فرما دے، آمین۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گنہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔